بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مقدس کو بہت سے اولیاء کے ساتھ نسبت حاصل ہے، جس میں خصوصی طور پر سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، آپ کا عرس مقدس بھی اسی ماہ میں ہوتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ کا عرس مقدس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ماہ سفر کے لحاظ سے چند گزارشات ہیں۔ جس طرح کہ عرف عام میں اس مہینے کو لے کر بہت سی باتیں مشہور ہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی، کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے یا اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، طرح طرح کی ایسی باتیں جو معاشرے میں مشہور ہیں، ان کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ گرامی قدر سامعین، لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ نہایت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معانی ہیں۔ اسی طرح اہل لغت نے سفر کے بھی کئی معانی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ اس کا معنی خالی ہونا اس لحاظ سے اہل لغت نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر المظفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا تھا سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ تو خالی ہونے کے معنی میں سفر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے معانی میں ایک معنی جس کو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں بھی لکھا، سفر کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو سفر اس واسطے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخْلُونَ الْبُيُوتَ فِيهِ لِخُرُوجِهِمْ إِلَى الْبَلَادِ يُقَالُ لَهَا السَّفْرِيَّةُ۔ کہتے ہیں سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ تو بہت سی وجوہات اہل لغت نے بیان کی ہیں، تو جن میں سے زیادہ یہی کہ چونکہ اس کا معنی خالی ہونا یہ اس کے مفہوم کے قریب تر ہے، اس واسطے اسی معنی کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ سفر المظفر کے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اس ماہ کو منحوس خیال کرتے تھے، جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کو
بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس وجہ سے یہ منحوس ہے یا اس میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ جب اسلام آیا فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ، اسلام نے ان سارے نظریات کو باطل کر دیا۔ یہ ہے ترقی، جس ترقی کو اسلام نے متعارف کرایا، لیکن آج کے اس ماحول میں اس کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا اور اس کو بیان کیا، جس میں سے بہار شریعت میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں اسی مہینے کے بارے میں۔ بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 659 میں کہتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے بھی اس جگہ پر بیان کیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5707 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، لا سفر، سفر کوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ جو زمانہ جاہلیت میں سفر کے بارے میں، ماہ سفر کے بارے میں باطل نظریات تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، اب اسلام آ گیا ہے، اب کوئی سفر نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو منحوس کہہ کر اس کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں صحیح بخاری شریف میں جو موجود ہے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اور جس طرح باقی مہینے مقدس ہیں اسی طرح سفر المظفر کا مہینہ بھی مقدس ہے۔ مزید صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، ماہ سفر کا آخر 4 شنبہ یعنی بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ لکھتے ہیں یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا یہ ارشاد ہے لا سفرا، یعنی سفر کوئی چیز نہیں۔ ایسی یہ جو سرکار کا فرمان ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں ایسی تمام خرافات کو یہ سرکار کا فرمان رد کرتا ہے۔
اسی واسطے اس مہینے کے متعلق جو بھی باتیں مشہور ہیں، یعنی جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض لوگوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل بیانات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو، یعنی رشتہ طے ہوا ہو، تو اس کو توڑ دیتے ہیں کہ اس مہینے سے نوست ہوتی ہے، رشتہ قائم نہیں رہتا۔ یہ سب محض جہالت ہے اور کم علمی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ دن سارے رب کے بنائے ہوئے ہیں اور اوقات سارے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے تو کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کو مالک نے پورا مہینہ ہی منحوس پیدا فرما دیا ہو، بے مقصد پیدا فرما دیا ہو؟ تو ظاہری سی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسی بات کو شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا کہ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں، اب یہ وضاحت کر رہے ہیں شیخ اسماعیل حقی کہ اصل نحوست کا زمانہ کون سا ہے، اصل نحوست کا وقت کون سا ہے، اصل نحوست کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اصل خوشی کس وقت ہونی چاہیے۔ لکھتے ہیں فَكُلُّ زَمَانٍ اشتغل فِيهِ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ زَمَانٌ مُبَارَكٌ عَلَيْهِ۔ ہر وہ وقت اور ہر وہ زمانہ جس وقت میں انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے، شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں فَهُوَ زَمَانٌ مُبَارَكٌ، وہ زمانہ بڑا مبارک زمانہ ہے، وہ وقت بڑا مبارک وقت ہے، وہ گزرنے والے جو لمحات ہیں وہ بڑے مبارک لمحات ہیں۔ لکھتے ہیں وَكُلُّ زَمَانٍ اشتغل فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ مَشْؤُومٌ عَلَيْهِ، اور ہر وہ زمانہ، ہر وہ وقت، ہر وہ لمحے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مشغول ہو جائے، شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ وہ لمحے نحوست والے لمحے ہیں، وہ لمحے انسان کو منحوس سمجھنے چاہیے کہ اس وقت میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس کی اطاعت سے دور ہوا ہوں۔ لکھتے ہیں فَالشَّعُومُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَعْصِيَةُ، نحوست حقیقت میں گناہ کا نام ہے۔ تو جو بندہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو وہ اس کے واسطے نحوست ہے، اس کے تقوی کے واسطے نحوست ہے، اس کے جو دینی معاملات ہیں اس کے واسطے نحوست ہے۔ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے وہ اس کے واسطے نحوست ہیں،
اور جتنا زمانہ اس نے رب ذوالجلال کی فرما برداری میں گزارا، اگرچہ وہ سفر کا مہینہ ہے، اگرچہ وہ محرم کا مہینہ ہے، اگرچہ وہ کوئی بھی مہینہ ہے، جب وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے تو وہ اس کے واسطے برکت والا ہے۔ اور اگر رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگرچہ ماہ رمضان ہے، اگرچہ ماہ ربیع الاول ہے، تو یہ اس کے واسطے شؤم ہے، یہ اس کے واسطے بدبختی ہے، یہ اس کے واسطے نحوست ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان سے ان ساری باتوں کی نفی کر دی۔ سرکار فرماتے ہیں لا سفرا، کہ سفر کوئی نہیں ہے۔ ایسے جو بھی معاملات تھے وہ زمانہ جاہلیت میں تھے، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان سارے باطل نظریات کا قلقمہ کر دیا اور اسلامی نظریات کو پروان چڑھایا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے باطل نظریات کو چھوڑ دیں اور رب ذوالجلال کی فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی وقت بھی منحوس نہیں ہے۔ شیخ اسماعیل حق کی فرماتے ہیں منحوس صرف وہ وقت ہے جو وقت گناہ میں گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔